फिर हो गया रिश्ता बीबी। गमले में नहीं उगते लड़के कि जिनका आगे पीछे कुछ हो ही ना। वो मैं ऐसे नहीं कह रही। आला क्या कर रही हो यार, संडे है, सोने दो। उठो, हमें बहुत काम करना है आज। तुम जैसे लोगों के लिए कहा था कायदे आजम ने। बैठे तो सही, मैं आपको बताऊं, आपकी भी लॉटरी निकल आई है। क्या करने लगी हो? मैं नहीं, वो मैं और हमजा घर की सेटिंग बदलने लगे। इसकी इजाजत से? मैं आपको बताने ही आ रही थी। और ये क्या हालत बनाई हुई है आप लोगों ने इस जगह की? दिखा देंगे, ज्यादा ये तीली लगाने की कोशिश मत करो। इधर आओ, हेल्प करो साथ। क्या है ये सब? मैं पूछ रही हूँ क्या है ये सब? अब आएगा मजा। क्या पूछ रही हो? तुमसे जवाब क्यों नहीं दे रही तुमने? अम्मी क्या हो गया है? अब हो गया अम्मी, रहने दे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। खैर अगर नहीं कर सकती हो तो बता दो, मैं बाहर से बंदोबस्त तो कर ही दूंगा। मेरे हम सफर में हाला और खुरम का आमना सामना हो ही जाता है। उधर हमजा हाला को लेकर लंदन जा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी शाहजहां को नहीं पसंद आती। आने वाली किस्त में आप सभी लोग देखेंगे हाला और हमजा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। हमजा हाला को कहता है कि कभी तो खुल के मुस्कुरा लिया करो हाला, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इन उदास राहों को भी मुस्कुरा देख कर तुम और मैं तुम्हारे डैड के पास लंदन जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद हाला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये तो सरप्राइज ही होता है हमजा की तरफ से हाला को, क्योंकि वो हाला को खुश रखना चाहता है और इस घर में हाला कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसके बाद हाला बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। फिर दादी अम्मा को भी बता देती है कि मैं लंदन जा रही हूँ। हमजा मेरा और अपना वीजा ओके करवा रहे हैं और बहुत जल्द हम बाबा के पास जा रहे हैं। अगले दिन हाला के साथ हमजा मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े हमजा हाला को तकता रहता है। उधर खुरम यूनिवर्सिटी का कार्ड देने आखिर घर पहुंच ही जाता है। शर्मीन खुरम को घर में बुला लेती है और उसके लिए चाय पानी उसके आगे रखती है। समरीन की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जब से खुरम ने जान बचाई है समरीन की, उसके बाद तो उसका दिल खुरम में आ चुका है। वो चाहती है कि समरीन और खुरम की शादी हो जाए। समरीन के अब्बा भी वहीं मौजूद होते हैं। खुरम के साथ मुलाकात करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उधर हाला शाहजहां को भी बता देती है कि वो अब लंदन जा रही है अपने बाबा के पास और हमजा के साथ, और अब्बा के साथ भी वहीं पर मुलाकात होगी। शाहजहां को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो हाला को दोनों साइड से झंझोड़ती है और कहती है तुम क्या समझती हो कि तुम मुझसे मेरा बेटा जुदा कर लोगी, और फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और खाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कमरे में आकर बैठकर रोने लगती है। शाहजहां कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें लंदन नहीं भेजूंगी। फिर खाला को देखकर हमजा भी परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर खाला हमजा को सारी हकीकत बता देती है। हमजा को भी ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी अम्मी ने खाला को ये कहा है। इधर शाहजहां अपने शोहर को भी बता देती है, कहती है कि इस साहिबजादे की हरकत देखी है, लंदन जा रहा है अपनी महबूबा को लेकर। उसके अब्बा कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि तुम उसको लेकर चले जाओ। हमजा साफ साफ कह देता है कि मैं उसे लेकर जरूर जाऊंगा। उधर किचन में काम करते हुए खाला के ऊपर शाहजहां आ जाती है और कहती है कि बिल्ली ने शेर को सारे गुर सिखा दिए थे, लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। उधर समरीन जब खुरम के पास मौजूद होती है और सारे घर वाले भी वहीं मौजूद होते हैं। समरीन की माँ खुरम के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। किचन से जैसे ही निकलती है खाला आगे खुरम को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका सर चकरा जाता है और वहीं पर गिर जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे, लेकिन शाहजहां बहुत ज्यादा खुश होती है। खुरम को घर में बुलाकर शाहजहां और खुरम दोनों मिलकर दोबारा से हमजा और खाला को जुदा करने में मसरूफ होने लगते हैं। जैसे ही खाला बेहोश होकर वहां लेट जाती है तो फिर उसे उठाया जाता है और शोर मच जाता है कि ये खाला को क्या हो गया है। फिर खाला को उठाकर अंदर ले जाया जाता है और फिर उसको पानी पिलाया जाता है और उसकी केयर की जाती है। ये सब कुछ देखकर हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। समरीन
लेकिन भी समीन को समझ नहीं आती कि हाला को हो क्या गया है। शाहजहां और खुरम मिलकर हमजा और हाला एक दूसरे को जुदा करने में कामयाब भी हो जाएंगे और हमजा दोबारा से हाला को नहीं बुलाएगा और ऑफिस से आएगा तो उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा। यूं हाला और हमजा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हमजा के सामने भी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। खुरम लड़का ठीक नहीं है, लेकिन आप सब लोग क्या चाहते हैं? खुरम और खाला का क्या अंजाम होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फिर इसके बाद हाला को चेकअप करवाया जाता है, जिसके बाद हाला प्रेग्नेंट हो जाती है और उधर खुरम भी हाला के सामने आ चुका है। घर आया खुरम हाला को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और दिल ही दिल में खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पर हाला बेहोश हो जाती है। हाला को हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है। उधर हमजा और खाला एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा खुश हैं। हमजा खाला को कहता है कि कभी तो खुलकर मुस्कुरा लिया करो। खाला के पास एक जैसी चीज है कि इन उदास आंखों में खुशी पैदा कर देगी। खाला कहती है कि ऐसी क्या चीज है? तो हमजा कहता है तुम और मैं तुम्हारे डैड के पास लंदन जा रहे हैं और हमजा उसे वीजा भी दिखा देता है। खाला वीजा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी के साथ वो दौड़ लगा देती है। जैसे ही बाहर जाती है, आगे समीन ने खुरम को बुलाया होता है क्योंकि उसके पास उसकी यूनिवर्सिटी का कार्ड रह जाता है, जिसे वो देने दोबारा आता है और वहाँ पर चाय पी रहा था। खाला को देखकर खड़ा हो जाता है। खाला वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उधर जब शाहजहां को पता चलता है इस बात का कि लंदन जा रही है माहिजादी खाला हमजा के साथ और फिर शाहजहां खाला को दबोच लेती है और उसके ऊपर चिल्लाती है, गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेकर यहाँ से दफा हो जाओगी और अपने कब्जे में करना चाहती हूँ और ऐसा मैं कभी भी नहीं करने दूंगी। उधर समीन की माँ खाला के बारे में कहती है कैसे रफा हो गई है खाला की जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी जैसे। हमजा के अब्बा को जब ये बात पता चलती है तो वो आगे से साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं तो कम से कम तुमको इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम हाला को लेकर चले जाओ। तो हमजा आगे से कहता है मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। इसके बाद हमजा गुस्से से बाहर निकल जाता है। फिर जब उस हमजा को पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो हमजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बीवी खाला को बहुत प्यार करने लगता है पहले से ज्यादा। और आने वाले वक्त में हमजा और खाला का बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। उसके बाद शाहजहां भी खाला के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोग शाहजहां का अंजाम क्या देखना चाहते हैं, जिस तरह वो खाला के साथ बुरा कर रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शाहजहां गुस्से में बागी आती है और खाला के ऊपर चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ये कहने की कि तुम इस घर की सेटिंग करोगी और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक दिन का यहाँ से वहाँ नहीं होता। उसकी बात सुनने के बाद खाला रोते हुए कहती है हमजा ने मुझे इजाज़त दी है, उन्होंने कहा है कि मैं इस घर की सफाई कर सकती हूँ, मतलब कि सेटिंग कर सकती हूँ। लेकिन शाहजहां कहती है नहीं, तुम इस घर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। जैसे ही हमजा सोया उठता है तो नाश्ता करने के बाद उन दोस्तों ने फैसला किया है कि वो दोनों इस घर की सफाई करेंगे और वो भी मिलकर। और फिर वो दोनों सफाई में लग जाते हैं और यहाँ तक कि वो घर के सोफे भी तब्दील कर देते हैं। हमजा उसकी तरफ पिलो फेंकता है और फिर खाला भी उसकी तरफ पिलो फेंकती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो सारे घर में लैंप और यहाँ तक कि वो अपनी तस्वीर का वो फ्रेम भी अच्छे तरीके से सेट करके लगा देते हैं और फिर पूरे घर की सफाई करके थक जाते हैं। और फिर खाला और हमजा दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। हमजा कहता है कि अब तो बस हो गई है, इतना काम किया है आज हम दोनों
دونوں نے۔ خالہ کہتی ہے چلو کام تو ہو گیا، لیکن دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہے پورا گھر لائٹنگ کے ساتھ۔ جیسے شاہ جہاں گھر سے واپس باہر آتی ہے، شاہ جہاں جیسے ہی دیکھتی ہے سارے گھر میں چینجنگ اور ٹوٹ پڑتی ہے خالہ کے اوپر۔ خالہ کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس گھر کی صفائی نہیں کرنی، دیکھو تم نے پورے گھر کو چینج کر دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی، کہ تم نے میری رکھی ہوئی بھی کسی چیز کو کیوں ہاتھ لگایا، کیوں چینج کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ حمزہ اور رونی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر میں حالہ اور خرم کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ ادھر حمزہ حالہ کو لے کر لندن جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل بھی شاہ جہاں کو نہیں پسند آتی۔ آنے والی قسط میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حالہ اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حمزہ حالہ کو کہتا ہے کہ کبھی تو کھل کے مسکرا لیا کرو حالہ، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان اداس راہوں کو بھی مسکرا دیکھ کر تم اور میں تمہارے ڈیڈ کے پاس لندن جا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد حالہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ یہ تو سرپرائز ہی ہوتا ہے حمزہ کی طرف سے حالہ کو، کیونکہ وہ حالہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور اس گھر میں حالہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد حالہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ پھر دادی اماں کو بھی بتا دیتی ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں، حمزہ میرا اور اپنا ویزا اوکے کروا رہے ہیں اور بہت جلد ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ اگلے دن حالہ کے ساتھ حمزہ محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے حمزہ حالہ کو تکتا رہتا ہے۔ ادھر خرم یونیورسٹی کا کارڈ دینے آخر گھر پہنچ ہی جاتا ہے۔ شرمین خرم کو گھر میں بلا لیتی ہے اور اس کے لیے چائے پانی اس کے آگے رکھتی ہے۔ سمرین کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ جب سے خرم نے جان بچائی ہے سمرین کی، اس کے بعد تو اس کا دل خرم میں آ چکا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سمرین اور خرم کی شادی ہو جائے۔ سمرین کے ابا بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ خرم کے ساتھ ملاقات کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر حالہ شاہ جہاں کو بھی بتا دیتی ہے کہ وہ اب لندن جا رہی ہے اپنے بابا کے پاس۔
اور حمزہ کے ساتھ اور ابا کے ساتھ بھی وہیں پر ملاقات ہوگی۔ شاہ جہاں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ خالہ کو دونوں سائیڈ سے جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے میرا بیٹا جدا کر لو گی؟ اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ اور خالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کمرے میں آ کر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ شاہ جہاں کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں لندن نہیں بھیجوں گی۔ پھر خالہ کو دیکھ کر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر خالہ حمزہ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ حمزہ کو بھی یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ میری امی نے خالہ کو یہ کہا ہے۔ ادھر شاہ جہاں اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس صاحبزادے کی حرکت دیکھی ہے، لندن جا رہا ہے اپنی محبوبہ کو لے کر۔ اس کے ابا کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ۔ حمزہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اسے لے کر ضرور جاؤں گا۔ ادھر کچن میں کام کرتے ہوئے خالہ کے اوپر شاہ جہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بلی نے شیر کو سارے گر سکھا دیے تھے لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ ادھر سمین جب خرم کے پاس موجود ہوتی ہے اور سارے گھر والے بھی وہیں موجود ہوتے ہیں، سمین کی ماں خرم کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کچن سے جیسے ہی نکلتی ہے خالہ، آگے خرم کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کا سر چکرا جاتا ہے اور وہیں پر گر جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے۔ لیکن شاہ جہاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے خرم کو گھر میں بلا کر۔ شاہ جہاں اور خرم دونوں مل کر دوبارہ سے حمزہ اور خالہ کو جدا کرنے میں مصروف ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ہی خالہ بے ہوش ہو کر وہاں لیٹ جاتی ہے تو پھر اسے اٹھایا جاتا ہے اور شور مچ جاتا ہے کہ یہ خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر خالہ کو اٹھا کر اندر لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی پلایا جاتا ہے اور اس کی کیئر کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔
سمین کو سمجھ نہیں آتی کہ حالہ کو ہو گیا ہے۔ شاہ جہاں اور خرم مل کر حمزہ اور حالہ ایک دوسرے کو جدا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور حمزہ دوبارہ سے حالہ کو نہیں بلائے گا اور آفس سے آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ یوں حالہ اور حمزہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، لیکن آنے والے وقت میں حمزہ کے سامنے بھی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ خرم لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خرم اور حالہ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد حالہ کو چیک اپ کروایا جاتا ہے، جس کے بعد حالہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور ادھر خرم بھی حالہ کے سامنے آ چکا ہے۔ گھر آیا خرم حالہ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہیں پر حالہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حالہ کو ہاسپٹل بھی لے کر جایا جاتا ہے۔ ادھر حمزہ اور حالہ ایک دوسرے کے پاس بہت زیادہ خوش ہیں۔ حمزہ حالہ کو کہتا ہے کہ کبھی تو کھل کر مسکرا لیا کرو۔ حالہ، میرے پاس ایک جیسی چیز ہے کہ ان اداس آنکھوں میں خوشی پیدا کر دے گی۔ حالہ کہتی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے؟ تو حمزہ کہتا ہے تم اور میں تمہارے ڈیڈ کے پاس لندن جا رہے ہیں، اور حمزہ اسے ویزا بھی دکھا دیتا ہے۔ حالہ ویزا دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ وہ دوڑ لگا دیتی ہے۔ جیسے ہی باہر جاتی ہے، آگے سمین نے خرم کو بلایا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی یونیورسٹی کا کارڈ رہ جاتا ہے، جسے وہ دینے دوبارہ آتا ہے اور وہاں پر چائے پی رہا تھا۔ حالہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالہ وہیں پر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ ادھر جب شاہ جہاں کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ لندن جا رہی ہے ماہزادی حالہ حمزہ کے ساتھ، اور پھر شاہ جہاں حالہ کو دبوچ لیتی ہے اور اس کے اوپر چلاتی ہے، غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ گی اور اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہوں، اور ایسا میں کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی۔ ادھر سمین کی ماں حالہ کے بارے میں کہتی ہے کیسے رفع ہو گئی ہے خالہ کی زندگی، پرسکون زندگی جیسے۔ حمزہ کے ابا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ آگے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، میں تو کم از کم تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم حالہ کو لے کر چلے جاؤ۔ تو حمزہ آگے سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ غصے سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر جب اس حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں تو حمزہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے
اور اپنی بیوی خالہ کو بہت پیار کرنے لگتا ہے، پہلے سے زیادہ۔ اور آنے والے وقت میں حمزہ اور خالہ کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد شاہ جہاں بھی خالہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن آپ سبھی لوگ شاہ جہاں کا انجام کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جس طرح وہ خالہ کے ساتھ برا کر رہی ہے۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شاہ جہاں غصے میں باغی آتی ہے اور خالہ کے اوپر چلاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری کیسے ہمت ہوئی یہ کہنے کی کہ تم اس گھر کی سیٹنگ کرو گی، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ اس گھر میں میری اجازت کے بغیر ایک دن کا یہاں سے وہاں نہیں ہوتا۔ اس کی بات سننے کے بعد خالہ روتے ہوئے کہتی ہے حمزہ نے مجھے اجازت دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس گھر کی صفائی کر سکتی ہوں، مطلب کہ سیٹنگ کر سکتی ہوں۔ لیکن شاہ جہاں کہتی ہے نہیں، تم اس گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ جیسے ہی حمزہ سویا اٹھتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دونوں اس گھر کی صفائی کریں گے، اور وہ بھی مل کر، اور پھر وہ دونوں صفائی میں لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گھر کے صوفے بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حمزہ اس کی طرف پلو پھینکتا ہے اور پھر خالہ بھی اس کی طرف پلو پھینکتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ سارے گھر میں لیمپ اور یہاں تک کہ وہ اپنی تصویر کا وہ فریم بھی اچھے طریقے سے سیٹ کر کے لگا دیتے ہیں، اور پھر پورے گھر کی صفائی کر کے تھک جاتے ہیں۔ اور پھر خالہ اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ اب تو بس ہو گئی ہے، اتنا کام کیا ہے آج ہم دونوں نے۔ خالہ کہتی ہے چلو کام تو ہو گیا، لیکن دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہے پورا گھر، لائٹنگ کے ساتھ۔ جیسے شاہ جہاں گھر سے واپس باہر آتی ہے، شاہ جہاں جیسے ہی دیکھتی ہے سارے گھر میں چینجنگ، اور ٹوٹ پڑتی ہے خالہ کے اوپر۔ خالہ کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس گھر کی صفائی نہیں کرنی، دیکھو تم نے پورے گھر کو چینج کر دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی، کہ تم نے میری رکھی ہوئی بھی کسی چیز کو کیوں ہاتھ لگایا، کیوں چینج کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ حمزہ اور رونی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر میں حالہ اور خرم کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ ادھر حمزہ حالہ کو لے کر لندن جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل بھی شاہ جہاں کو نہیں پسند آتی۔ آنے والی قسط میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حالہ اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حمزہ حالہ کو کہتا ہے کہ کبھی تو کھل کے مسکرا لیا کرو حالہ، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان اداس راہوں کو بھی مسکرا دے کر تم اور میں تمہارے ڈیڈ کے پاس لندن جا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد حالہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ یہ تو سرپرائز ہی ہوتا ہے حمزہ کی طرف سے حالہ کو، کیونکہ وہ حالہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور اس گھر میں حالہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد حالہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ پھر دادی اماں کو بھی بتا دیتی ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں۔ حمزہ میرا اور اپنا ویزا اوکے کروا رہے ہیں اور بہت جلد ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ اگلے دن حالہ کے ساتھ حمزہ محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے حمزہ حالہ کو تکتا رہتا ہے۔ ادھر خرم یونیورسٹی کا کارڈ دینے آخر گھر پہنچ ہی جاتا ہے۔ شرمین خرم کو گھر میں بلا لیتی ہے اور اس کے لیے چائے پانی اس کے آگے رکھتی ہے۔ سمرین کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ جب سے خرم نے جان بچائی ہے سمرین کی، اس کے بعد تو اس کا دل خرم میں آ چکا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سمرین اور خرم کی شادی ہو جائے۔ سمرین کے ابا بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ خرم کے ساتھ ملاقات کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر حالہ شاہ جہاں کو بھی بتا دیتی ہے کہ وہ اب لندن جا رہی ہے اپنے بابا کے پاس اور حمزہ کے ساتھ، اور ابا کے ساتھ بھی وہیں پر ملاقات ہوگی۔ شاہ جہاں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ حالہ کو دونوں سائیڈ سے جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے میرا بیٹا جدا کر لو گی؟ اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ اور خالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کمرے میں آ کر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔
شاہ جہاں کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں لندن نہیں بھیجوں گی۔ پھر خالہ کو دیکھ کر حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر خالہ حمزہ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ حمزہ کو بھی یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ میری امی نے خالہ کو یہ کہا ہے۔ ادھر شاہ جہاں اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس صاحبزادے کی حرکت دیکھی ہے، لندن جا رہا ہے اپنی محبوبہ کو لے کر۔ اس کے ابا کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ۔ حمزہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اسے لے کر ضرور جاؤں گا۔ ادھر کچن میں کام کرتے ہوئے خالہ کے اوپر شاہ جہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بلی نے شیر کو سارے گر سکھا دیے تھے لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ ادھر سمین جب خرم کے پاس موجود ہوتی ہے اور سارے گھر والے بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ سمین کی ماں خرم کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کچن سے جیسے ہی نکلتی ہے خالہ، آگے خرم کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کا سر چکرا جاتا ہے اور وہیں پر گر جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے۔ لیکن شاہ جہاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے خرم کو گھر میں بلا کر۔ شاہ جہاں اور خرم دونوں مل کر دوبارہ سے حمزہ اور خالہ کو جدا کرنے میں مصروف ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ہی خالہ بے ہوش ہو کر وہاں لیٹ جاتی ہے تو پھر اسے اٹھایا جاتا ہے اور شور مچ جاتا ہے کہ یہ خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر خالہ کو اٹھا کر اندر لے جایا جاتا ہے۔